اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ابو بکر و عمر جنازہ فاطمہ سلام اللہ علیہ میں شامل تھے یا ان لوگوں کو جنازہ کی اطلاع تھی؟ یہ بات روز روشن کی طرح یہ ہے کہ ان لوگوں نے جناب فاطمہ کے جنازے میں شرکت نہیں کی۔ شیعہ سنی تاریخ و حدیث سے ثابت ہے، مگر پھر بھی کچھ ناسبی ملا جھوٹ فریب کا سہارا لے کر ان حضرات کو جنازہ میں شامل دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ مولانا عبداللطیف صفدر صاحب ہے، جنہوں نے عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ غیر منطقی باتیں کی اور شیعہ کتابوں سے روایتوں کو توڑ موڑ کر روایت کا کچھ حصہ دکھا کر یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی کہ ابو بکر جنازہ فاطمہ سلام اللہ علیہ میں شامل تھے۔ بخاری کی روایت سے بھی غلط مفہوم پیش کرنے کی کوشش کی، حقائق کو بدلنے کی ناکام کوشش کرتے رہے، اور ان صاحب نے اپنی ویڈیو میں 3 تحقیقی جواب، جن کو یہ کہتے ہیں کہ تحقیقی جواب، 3 دلیلیں انہوں نے پیش کی ہے، جس میں ایک انہوں نے اسماء بنت امیس کے حوالے سے کہ اسماء بنت امیس چونکہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بیماری کے دنوں میں ان کی تمداری کے لیے آیا کرتی تھی، اس سے انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ زوجہ ابو بکر تھی، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ فاطمہ ابو بکر پہ ناراض نہیں تھی، کیونکہ اسماء بنت امیس ان کی تمداری کو آتی تھی۔ دوسرا انہوں نے جلاء العیون سے ایک روایت پیش کی اور ایک روایت فروع کافی سے انہوں نے پیش کی، اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ابو بکر نہ صرف جنازہ میں شامل تھے بلکہ جنازے کی امامت بھی ابو بکر نے کی ہے۔ اب میں آپ کو ان کی جو وہ دلیلیں تھی، جو انہوں نے 3 تحقیقی جواب بطور ان کے کہ وہ تحقیقی جواب ہے وہ پیش کیے اور ان کا سکرین شاٹ دکھایا ہے اپنی سکرین پہ، وہ دکھاؤں گا اور پھر ان کے جوابات عرض کروں گا۔ تو آئے دیکھتے ہیں انہوں نے کون سی دلیلیں دی ہے۔ جی، انہوں نے جو پہلی روایت پیش کی ہے وہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ جلاء العیون کتاب سے کشف الغمہ سے روایت لی گئی ہے۔ اسماء بنت امیس سے روایت ہے، جناب فاطمہ نے مرض وفات میں مجھ سے فرمایا مجھے برا معلوم ہوتا ہے، یعنی اس روایت کو اس کی یہ تھوڑا سا حصہ دکھا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسماء بنت امیس جو زوجہ ابو بکر تھی وہ جناب فاطمہ کی تمداری کو آیا کرتی تھی، اس سے یہ ثابت ہوا کہ ابو بکر پہ فاطمہ ناراض نہیں تھی، حالانکہ یہ بالکل غیر عقلی اور بے تکی بات ہے، کیونکہ ابھی میں اسی کتاب سے ایک روایت پیش کروں گا جس سے یہ راز کھل جائے گا کہ اسماء بنت امیس جو تھی، ٹھیک ہے، وہ کیونکہ وہ اہل بیت سے محبت کرتی تھی اور ابو بکر کی زوجیت میں آنے سے پہلے وہ جعفر طیار کی بیوی تھی۔ جعفر طیار کی شہادت کے بعد انہوں نے شادی کا ابو بکر سے۔ اب یہ اوپر آپ روایت دیکھ لیں، یہ اسی کتاب جلاء العیون کی روایت ہے۔ شیخین کا ارادہ قتل امیر المومنین، یعنی کہ حضرت علی کے قتل کے لیے انہوں نے مشورہ کیا اور اس بات کو اسماء بنت امیس نے سن لیا اور خفیہ طور پہ اپنی کنیز کو بھیج کے حضرت علی کے گھر ان کو اطلاع دے دی۔ اب اس روایت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسماء بنت امیس جو بھی کر رہی تھی وہ اپنے طور پہ کر رہی تھی اور ان کو اہل بیت سے محبت تھی۔ جو روایت انہوں نے پیش کی اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ چونکہ وہ زوجہ ابو بکر تھی اس لیے وہ فاطمہ کی تمداری کے لیے آیا کرتی تھی تو جناب فاطمہ ابو بکر پہ ناراض نہیں تھی۔ یہ بالکل یہ بات جو ہے نا، اس کی کوئی دلیل کوئی اس میں نہیں ہے کہ اس سے یہ ثابت ہو جائے، یہ بالکل بے تکی بات ہے جو جناب نے کی تھی، اور جب اس روایت کو پڑھا جاتا ہے تو بالکل راز کھل جاتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے جو دوسری اپنی دلیل دی ہے وہ بخاری کی ایک یہ روایت ہے، ٹھیک ہے، جس میں یہ ہے کہ فاطمہ حضور کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر علی نے انہیں رات میں دفن کر دیا اور ابو بکر کو اس کی خبر نہیں دی اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھ لی۔ اچھا، اس میں جو یہ کہتے ہیں کہ جو خبر نہیں دی گئی اس کا یہ مفہوم پیش کر رہے ہیں، یہ مطلب نکال رہے ہیں کہ چونکہ ابو بکر صدیق کو پہلے سے اطلاع تھی، ایک تو یہ کہ ان کی بیوی اسماء بنت امیس آیا کرتی تھی
اور دوسرا انہوں نے جلاء العیون سے ایک روایت کا کچھ حصہ پیش کیا، پوری روایت نہیں، ٹھیک ہے، کچھ حصہ پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ چونکہ ان کو پہلے سے اطلاع تھی، اس لیے یہ بخاری میں جو لفظ ہے ان کو خبر نہ دی گئی، یہ اس وجہ سے نہیں تھا، بلکہ صرف یہ اس وجہ سے تھا کہ حضرت علی بھی جانتے تھے کہ ان کو پہلے سے اطلاع ہے، اس لیے ان کو خبر نہیں دی۔ اچھا، جلاء العیون سے یہ روایت پیش کرتے ابو بکر و عمر جناب امیر کے پاس تعزیت کو آئے اور کہا جب تک ہم نہ آئے دختر رسول خدا پر نماز نہ پڑھنا، اور اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کو خبر تھی۔ اچھا، اور یہ روایت کا کچھ حصہ انہوں نے پیش کیا، ابھی یہ میں پوری روایت پیش کرتا ہوں، اور اس روایت کے الفاظ سے بالکل مفہوم واضح ہو جاتا ہے، اور بخاری کی روایت کا بھی جو مفہوم ہے وہ انہوں نے غلط پیش کیا ہے۔ جب یہ روایت آپ لوگ دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، سن لیں گے تو آپ پہ بات واضح ہو جائے گی کہ بخاری کی روایت کا بھی وہ مطلب نہیں تھا، بخاری کی روایت کا بھی یہی مطلب تھا جو یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ اب اس روایت کو میں پورا بیان کرتا ہوں۔ اچھا، یہ پوری روایت اس طرح ہے کہ ابو بکر و عمر جناب امیر کے پاس تعزیت کو آئے اور کہا جب تک ہم نہ آئے جنازہ نماز نہ پڑھیے گا، لیکن حضرت علی نے نماز رات کو ہی ان کو دفن کر دیا اور نماز بھی پڑھ دی۔ صبح کو مقداد نے ان لوگوں کو خبر دی، ٹھیک ہے، اور پھر ابو بکر اور عمر نے حضرت علی سے کچھ باتیں کی ہے، یہ اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں، روایت آگے بھی جاتے ہیں، یعنی کہ غرض یہ کہ ان کو جنازہ کی اطلاع نہیں دی گئی تھی، اور بخاری میں بھی یہی بات بخاری نے بھی بیان کی ہے کہ ان لوگوں کو جنازہ کی خبر نہ دی گئی۔ یہ بات نہیں ہے کہ ان کو اطلاع فوتگی کی، وفات کی تھی یا نہیں تھی، جنازہ کی خبر نہیں دی گئی تھی، بخاری نے بھی اسی کو بیان کیا، اور یہ جلاء العیون میں بھی یہ مکمل روایت اسی بات کو بیان کر رہی ہے۔ اور جہاں پہ مولانا عبداللطیف صفدر صاحب نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے عوام کو اور اس کا غلط مفہوم پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یعنی وہ اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابو بکر شامل تھے، ان کو اطلاع تھی اور وہ شامل تھے، اور بخاری میں جو الفاظ خبر نہ دی گئی تھی وہ اس وجہ سے تھے کہ ان کو چونکہ اطلاع پہلے سے تھی اس لیے ان کو خبر نہ دی گئی، جبکہ ایسا نہیں ہے، بخاری کے جو الفاظ ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جنازہ کی اطلاع نہیں دی گئی، حضرت علی نے ان کو رات کو دفن کر دیا اور خود ان پہ نماز جنازہ پڑھ دی۔ اس کے بعد یہ اپنی اگلی دلیل کے لیے ایک فروع کافی سے روایت پیش کرتے ہیں، وہ روایت بھی ابھی میں دکھاتا ہوں جی۔ تو یہ روایت انہوں نے فروع کافی سے پیش کی ہے، ٹھیک ہے، روایت کیا ہے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اذا حضر الامام الجنازۃ فہو احق الناس بالصلاۃ علیہا، یعنی جب امام موجود ہو تو سب سے زیادہ جنازے کا حقدار ہوتا ہے، سب لوگوں سے زیادہ جنازے کا حقدار امام ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ چونکہ دستور یہ تھا اور کہ جنازہ جو ہے وہ امام کا حق ہے، امام سے مراد یہ حکمران لے رہے ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اسی روایت کو پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وفات کے وقت ابو بکر صدیق حاکم وقت تھے، لہٰذا انہوں نے جنازہ پڑھایا، حالانکہ یہ بالکل بے تکی بات ہے، پہلے بخاری اور جلاء العیون دونوں سے میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو اطلاع ہی نہیں دی گئی تھی جنازے کی، تو جب وہ موجود ہی نہیں تھے تو پڑھانے کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس روایت کو پیش کرنا اور اس سے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرنا کہ انہوں نے جنازہ پڑھایا ہے، یہ بالکل حقائق کو توڑ موڑ کے پیش کرنے والی بات ہے، کیونکہ جب ان کو اطلاع ہی نہیں تھی، وہ موجود ہی نہیں تھے، تو پھر انہوں نے جنازہ کیسے پڑھایا، اور اس روایت کو پیش کرنے کا مطلب کیا ہوا، وہاں پہ یہ لفظ موجود ہے اذا حضر الامام، یعنی کہ امام جب حاضر ہو، تو وہ حاضر ہی نہیں تھے، اس لیے حاضر نہیں تھے کہ ان کو اطلاع ہی نہیں دی گئی تھی۔ یہ بالکل دھوکہ دہی کی ہے انہوں نے، عوام کو فریب دینے کی کوشش کی ہے، ناکام کوشش کی ہے، یہ قطعاً ہی یہ ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ شیعہ سنی تاریخ و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ان لوگوں کو اطلاع نہیں تھی جنازے کی اور انہوں نے جنازے میں شرکت نہیں کی۔ یہ ان کی تھی 3 تحقیقی، جس کو یہ کہتے ہیں کہ تحقیقی جوابات، یہ دلیلیں تھیں ان کی، کبھی روایت کا آدھا حصہ کاٹ کے باقی کو چھوڑ کے پیش کرنا، کبھی غلط مفہوم پیش کرنا، یعنی یہ جو بھی فریب کر سکتے تھے انہوں نے فریب کیا، اور پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری یہ روایتوں کا شیعہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، یہ جھوٹ فراڈ کرتے ہو۔ بہرحال یہ ان کی میں نے جو روایتیں تھیں، جو ان کی ویڈیو
کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ کوئی دیکھنا چاہے تو وہ تسلی کر لے کہ انہوں نے یہی دلیلیں پیش کی تھی۔ ایک انہوں نے اسی فروغ کافی والی جو روایت ہے، اسی مفہوم کی ایک روایت مستدرک الوسائل سے بھی پیش کی تھی، لیکن دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، اسی لیے میں نے یہ جو انہوں نے اسکرین شاٹ دیے تھے وہی میں نے آپ کو دکھا اور مختصراً صرف انہی روایتوں کا جواب دیا اور اپنے پاس سے کوئی اور روایت نہیں بیان کی، وگرنہ تو اہل سنت کی کتابوں میں اور بہت ساری روایتیں ہیں جو اس مطلب کو ثابت کرتی ہے، لیکن جو دلیلیں انہوں نے دی تھی میں نے صرف وہی دلیلیں کھول کے آپ کو دکھا دی کہ یہ بالکل فریب کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ تھی ان کی تحقیق، اور جس کو یہ تحقیقی جوابات کہہ رہے ہیں۔ اب آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے تحقیقی جوابات کس طرح کے ہوتے ہیں۔